ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اہم بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا، جبکہ ادھر سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین اور عالمی ضوابط کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے بھی مترادف قرار دیے گئے ہیں۔ عالمی برادری خصوصاً سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ سیکیورٹی حملہ پیچیدہ اور سنگین ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا حملے تشویشناک ہیں، جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ UAE، قطر، عمان، یمن کی ایران پر حملے کی مذمت۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا سمیت دیگر کی بھی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اسرائیلی حملے پر اظہار تشویش، بھرپور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 9% اضافہ، فی بیرل قیمت تقریباً $78 ہو گئی۔ WTI خام تیل کی $75 فی بیرل میں فروخت جاری ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تہران، اصفہان سمیت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے، سپاہی پاسداران کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر مقامات پر بھی فضائی حملے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 6 ایٹمی سائنسدان اور 5 شہری بھی شہید ہوئے۔ سپاہی پاسداران کے ڈائریکٹر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہوئے ہیں۔ جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید ہو گئے۔ دیگر ممالک کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی دیکھیں جی، پاکستان نے ایران کے خلاف جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اسرائیل کی جارحیت کو روکے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان جاری کیا جس میں اسرائیلی فوجی حملے اور اعلان کی سلامتی ہے اس کو سنگین خطرہ قرار دیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ حملے اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی بھی صریحا نفی کرتے ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق ہے اور اسرائیل کی یہ بھی کہا وہ پورے خطے میں مرتب ہوں گے، اور وزارت خارجہ نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر بین الاقوامی قوانین کا دفاع کریں اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے اور جار ملک کو اس کے اقدامات کا جواب دے ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام جو عالمی طاقتیں ہیں ان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اسے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے حوالے سے، اور جو لوگوں کا معصوم لوگوں کا جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی فوری اقدامات کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے خالد محمود، آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حملے علاقہ استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے یہ مذمتی بیان سامنے آیا ہے۔ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تہران، اصفہان سمیت ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے، سپاہی پاسداران کے ہیڈ کوارٹرز اور دیگر مقامات پر بھی فضائی حملے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں 6 ایٹمی سائنسدانوں اور 5 شہری بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو بتائیں کہ سپاہی پاسداران کے ڈائریکٹر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید، جبکہ ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی اور آزاد یونیورسٹی کے سربراہ نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی بھی شہید ہوئے۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کو بھی شہید کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تہران کے رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے گئے، بچوں سمیت کئی شہری شہید، 50 زخمی ہوئے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی۔ سپریم لیڈر نے جنرل حبیب اللہ سیاری کو قائم مقام آرمی چیف تعینات کر دیا۔ جنرل احمد الواحدی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی متعدد کمانڈرز اور سائنسدانوں کی شہادت کی مذمت اور تصدیق بھی کی گئی ہے۔ کہا صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی ناپاک اور ظالمانہ فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا۔ اللہ نے چاہا تو ایران کے مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ اسرائیل نے اپنے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا۔
ترجمان سربراہ ایرانی افواج کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملے امریکہ کی مدد سے کیے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے امریکہ کو بھی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اب دشمن ایران کے جواب کا انتظار کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اپنے جوہری پروگرام سے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا اتوار کو ہونے والا 5واں دور منسوخ۔ اسرائیل نے ایران میں 6 فضائی ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا۔ جوہری مرکز نیتنز پر اسرائیل نے متعدد فضائی حملے کیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اصفہان، بوشہر، فردو، راکرچ اور پارچن میں جوہری تنصیبات اور تحقیقی مراکز پر حملے کیے گئے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نس تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی صورتحال پر ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہیں۔ بوشہر میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ بھی کہا کہ ہم نے نیتنز میں ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ آپریشن ایک روزہ نہیں، خطرہ ختم ہونے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اسرائیل نے آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ نہیں رہا۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی فوج کا تحفظ ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کا ضرورت پڑنے پر اسرائیل کی مدد کا اعلان۔